السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے متعلق کہ تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم جماعت میں جائیں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں، نہیں جائیں گے تو کیا نقصانات ہیں، پوری جانکاری آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جماعت میں جانا کیسا ہے، کیا ہم تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ وہاں سے جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا، اخلاق اور عادات کو درست کرنا، حلال اور حرام کو سمجھنا جاننا فرض عین ہے، اور تبلیغی جماعت اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی ایک مستحسن شکل ہے۔ اگر اصول اور شرعی حدود میں رہ کر اس کام کو کیا جائے تو اس کے ذریعے دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر دین کا علم رکھنے والوں سے حلال اور حرام کے جاننے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ جماعت کے ذریعے دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ حلال اور حرام کا علم تو آپ کو علماء کرام سے ہی ملے گا، اس لیے جماعت میں جانے کے ساتھ ساتھ آپ کسی معتبر عالم سے اپنی زندگی سے متعلق شرعی مسائل کی تحقیق کا ضرور اہتمام کریں۔ جماعت کا کام کرنے والوں کو ذمہ داران جماعت کی طرف سے آج کل اس کی خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے۔ واللہ عالم بصواب۔ دارالعلوم دیوبند بہرحال آج بھی کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی کی جا رہی تھی، انشاءاللہ ہمیشہ کی جاتی رہے گی کہ فضائل کا علم آپ کو کتابوں کے ذریعے سے ملے گا، علماء کرام سے بھی ملے گا، لیکن اگر علماء کرام کے علاوہ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فضائل سننا چاہتے ہیں تو کتابوں کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن مسائل کا علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو علماء کرام سے ہی ملے گا۔ یہ ابھی بھی ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو حضرات علماء کرام سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں لگنے کے بعد وہ علماء کرام کے قریب آتے ہیں اور مسائل سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے دعوت و تبلیغ میں جانا چاہیے۔ بہرحال جو حضرات نہیں جاتے ہیں وہ فضائل کے علم سے بھی محروم ہوتے ہیں اور مسائل کے علم سے محروم ہوتے ہیں، یہ عوام الناس کی بات ہے۔ تو بہرحال عوام الناس کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ سے لگے۔ جب دین پر چلنے کا شوق جذبہ پیدا ہوگا پھر مسائل کا سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا، قربانی دینا بھی اور وقت نکالنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔